اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتا ہے آج کل یہ جو جینڈر کی سوالات ہیں یہ کافی سینسٹیو ہوتے ہیں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی عقل کے مطابق جواب دے دوں، لیکن اس کے اندر بھی اور سوال، ایک سوال کے بعد، اور میرا خیال ہے میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور شاید ساری لوگ ساری سنتے بھی نہیں ہیں، جو جہاں سے سنتا ہے بس اسی کے اوپر کوئی نہ کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ سینسٹیو ایشو ہے، میں نہیں الجھنا چاہتا، لیکن جیسے لوگوں کے بلیفس ہیں، میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ کسی کے میں بلیفس چینج کروں۔ آپ لوگوں کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے، میرے جیسے کئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جن کا وہی پرسپیکٹیو ہوگا جو میرا ہے، جسی طریقے سے آپ کے پاس کئی لوگ ہوں گے۔ تو سویلائز سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے اپنے اپنے پرسپیکٹیو ہوتے ہیں، اور آپ اپنے ہی لائف میں جو آپ کو ملتا ہے وہ اپنے بلیفس کی وجہ سے ملتا ہے۔ چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے کوئی بلیفس کون سے لینے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ جو میرے بلیفس ہے اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے، یہ جو اس کا لنک بنتا ہے، وہ میں ریلیجن سے بات کرتا ہوں، اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اسلام سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ آج کل اکثر اوقات میں وومن ایکویلٹی کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں عورتوں کے کام کے خلاف ہوں اور میں نہیں چاہتا عورتیں کامیاب ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں سوال یہ سوال اٹھتا نہیں ہے، یہ سوال بذات خود اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ شاید سمجھ کا ایشو ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور لوگ اس کو کیا پتہ ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جی لوگ وہ نہیں سنتے جو کہا جاتا ہے، لوگ وہ سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بعض دفعہ آ جاتی ہیں، میں نے کئی دفعہ ان باروں میں کلیریفیکیشنز بھی دی ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا اپنا پرسنل ڈیسیژن، ایک میرا زندگی کا ارادہ ہی ہے، ایم ہی ہے کہ میں لوگوں کو ہیلپ کروں کہ وہ اپنی زندگی کے شعوری فیصلے کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا غلط یا صحیح فیصلے کریں، سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ غلط فہمی میں فیصلہ نہ کیجیے۔ دنیا میں زندگی میں ریگریٹس لوگوں کو جو آتے ہیں، اس کے بعد بہت اس کی امپلیکیشنز آتی ہیں، سائیکولوجیکل مینٹل جو آتی ہیں امپلیکیشن، اسی وجہ سے آتی ہیں کہ لوگ غلط فیصلے کر دیتے ہیں جو کہ ان نے سوچ سمجھ کے نہیں کیے ہوتے۔ دنیا کی جس طرف چل رہی ہوتی ہے اسی طرف چل پڑتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ شاید کسی کے لیے وہ فیصلہ ٹھیک بھی ہو، لیکن آپ کو اپنے لیے شعوری فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 2 یا 3 جتنے بھی پرسپیکٹیو ہیں کسی چیز کے، وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے اس پرسپیکٹیو میں سے جو آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اٹھا لیجیے، آگے آپ کی زندگی، آپ نے اس کی پرائس پے کرنی ہے۔ میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ عورتوں کو بالکل کامیاب ہونا چاہیے، لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی اور عورت، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نہ وہ فزیکلی، نہ ہی مینٹلی، نہ ہی ایموشنلی، نہ ہی اسپرچولی، دے آر ناٹ ایکول جیسے ہم سمجھتے ہیں ایکول کے معنی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اللہ معاف کرے، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ایکول، میرا مطلب ہے کہ ایکول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ انسان کم ہے۔ ایکول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو فرق بنایا ہے، عورت کو فزیکلی فرق بنایا ہے، مینٹلی فرق بنایا ہے، ایموشنلی فرق بنایا ہے، اسپرچولی فرق بنایا ہے۔ اچھا اس کے اوپر بہت ساری اسٹڈیز ہیں، وہ تو میں ان کے حوالے نہیں دوں گا، لیکن صاف ستھرا کہ ان اسٹڈیز کی ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں جب دین بھی کہتا ہے کہ میں نے، اللہ کہتا ہے کہ یہ سیپریٹ بنی ہے، اور اس کے اوپر میری کافی ویڈیوز ہیں۔ اچھا اب دنیا میں جو ایک چیز آئی اور اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، یعنی کہ صدیوں سے وہی نظام چلتا آیا کہ آدمیوں کا کیا کام ہے، عورتوں کا کیا کام ہے۔ اب دنیا میں جو گلوبلائزیشن آئی اور پھر آپ کو پتا ہے ایک یونیورسل سٹینڈرڈائزیشن آئی، اور سب سے پہلے کامیابی کے اندر ایک امریکن ڈریم اور امریکن ڈیفینیشن آف سکسیس دی گئی، اور اس کو دنیا میں فورس کر دیا گیا، یعنی کہ اس کو دنیا میں اتنا اوور پلے کیا گیا اور بتایا گیا کہ کامیابی بس یہی ہے، جو امریکن ڈریم سکسیس ہے بس وہی کامیابی۔ تو دنیا نے آنکھوں بند کر کے اسی کامیاب زندگی کو، جو امریکن ڈریم تھی یا امریکن سکسیس کی ڈیفینیشن تھی، اسی کو کامیابی سمجھنا شروع کر دیا۔ اس پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ آدمی ہی سمجھتے رہتے۔ پھر تبدیلی کیا آئی، آہستہ آہستہ عورتوں نے بھی اسی ڈریم کو یہ سوچے بغیر کہ وہ جینڈر میں فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، اسپرچولی فرق ہیں، اسی ڈریم کو کاپی کرنا شروع کر دی۔
تو وہ کہانی بدل گئی. مثلاً آپ خود سوچیں کہ یہ مجھے تو بات یہ کانٹراڈکشن یہ لگتا ہے, یہ تضاد نظر آتا ہے, ہپوکریسی نظر آتی ہے کہ یار اگر آن بیک آف دیئر ہیڈ وہی ادارے, وہی لوگ جو کہ وومن ایکویلٹی کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر ان سے پوچھیں کہ جی آپ عورتوں کی کرکٹ ٹیم, ہاکی ٹیم اور فٹ بال ٹیم اور ساری ٹیمیں کیوں لے دیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آن بیک آف دی ہیڈ دے نو کہ کچھ فرق تو ہے. لیکن وہ فرق صرف فزیکلی فرق نہیں ہے, وہ فرق سب چیزوں میں فرق ہے, یہاں تک کہ رولز میں بھی فرق ہے. تو یہ ہوا یہ کہ دنیا میں اسی ڈیفینیشن کو, اگر ایک عورت کے پاس بھی گاڑی اپنی ہے, اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں, وہ جناب جاب ہے اس کی, اس کا کریئر ہے, اس کو کامیاب سمجھنا شروع ہو گیا. ہم بھول گئے کہ وہ جو پیمانہ کامیابی کا تھا, ہمارا دین وہ کامیابی کا پیمانہ, وہ آدمی کے کامیابی کا پیمانہ دیتا ہے, عورت کی کامیابی کا پیمانہ اور ہے. اس کے اوپر جتنے بھی میں پروگرام کر چھوڑوں وہ کام ہوں گے, وہ کرتا رہوں گا. میں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہیں گے, اور جو میں سمجھتا ہوں میں کہتا رہوں گا. مجھے 1000 پروگرام کرنے پڑے, میں تو جو کہہ رہا ہوں میں تو نہیں بدلوں گا, میں تو کہتا رہوں گا, کیونکہ میرے پاس اس کے پیچھے ایک ڈیوائن ٹیسٹمنی ہے. اچھا, اگر ہم یہ رولز کو اگنور کر دیں, اب یہ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ جی آہستہ آہستہ ہم نے اسی ڈیفینیشن کو کرنا شروع کر دیا. عورتوں نے کام کرنے شروع کر دیے, گھر سفر ہونے شروع ہو گئے, بچے سفر ہونے شروع ہو گئے, بہت سی اس کی ریپرکشنز ہیں. پورے کا پورا میرج کا انسٹیٹیوشن, پورا فیملی سیٹ اپ, سوشل سیٹ اپ, سب کچھ خراب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ عورت نے کسی دوسرے کے ڈومین میں جا کے کھیلنا شروع کر دیا. اچھا, اب کام تو ہونے ہیں, تو پھر ہوا یہ کہ آدمیوں نے آہستہ آہستہ وہ کام کرنے شروع کر دیے جو عورتوں کے کام تھے, جو ٹریڈیشنلی عورتوں کے کام سمجھے جاتے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اب وہ سوال یہ ہے کہ جی ایک آدمی بہت ہی کیئرنگ ہے, بہت ہی لونگ ہے, بہت ہی دھیمی طبیعت کا ہے, بچوں کا بہت دھیان کرتا ہے, گھر کی صفائی کرتا ہے, کھانے بھی بڑے اچھے پکاتا ہے. کتنے % دنیا کی عورتیں ہوں گی جو اس کو اچھا آدمی مانیں گے؟ کیونکہ یہ نہیں کہ وہ کماتا نہیں ہے اور وہ یہ سارے کام کرتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دے کے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ جو بحث ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے. تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے, میجورٹی لوگ یہی کہیں گے کہ جناب آدمی کو تو آدمی ہو کے, اگر ایک آدمی اپنا کام کرتا ہے, کما کے لاتا ہے, بیوی بچوں کو سیکیور کرتا ہے, ان کے فیوچر کے بارے میں ہے, کامیاب ہے, سکسیس اس نے لی ہوئی ہے, اچیور ہے, تو یہ کام بھی کر لے, یہ تو ایڈڈ ہے. یہ تو جناب ایک سونے پہ سہاگا ہے. اپنے کام کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت کچھ کرتے تھے, گھروں میں ازواج کی مدد بھی کرتے تھے, اپنے کام بھی خود کر لیتے تھے, اپنی وائفس کی ہیلپ بھی کرتے تھے. دیٹ از گڈ. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب اسی طریقے سے اگر وہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے جس نے اپنا کام چھوڑ کے عورت کا کام کرنا شروع کر دیا, اسی طریقے سے وہ عورت کو آپ کیا کہیں گے جو اپنے گھر کی ذمہ داری کو, اپنے گھر کے کام کو چھوڑ کے دنیا کی چلائی ہوئی ڈیفینیشن ایکویلٹی کے اوپر آ کے وہ آدمی سے کمپیٹ کرنا شروع کر دے اس چیز میں جو کہ اس کا ڈومین نہیں تھا. یعنی کہ وہ بہت ہی کمانے والی بن گئی ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, اپنا سٹیٹس ہے, کریئر ہے, اپنی کامیابیاں ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں, پیسے ہیں, لیکن اس کے پاس اولاد کی تربیت نہیں ہے, گھر نہیں سنبھال سکی, ڈائیورس ہو گئی ہے, کچھ اور وجہ ہو گئی ہے, اور اس کا گھر سفر کیا ہے, معاشرہ سفر کر رہا ہے. تو آپ اس عورت کو وہی کہیں گے جو کوئی آپ اس آدمی کو کہیں گے جو اپنا کام نہیں کرتا. تو سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عورتوں کو کامیاب ہونا چاہیے, لیکن عورتوں کو عورتوں کی طرح کامیاب ہونا چاہیے. ایک عورت کی کامیابی ایک خاوند کی, اس کے خاوند کی کامیابی ہے, اس کے بچوں کی کامیابی ہے, ان کی تربیت ہے, ایک معاشرے کو اچھے فرد دینا ہے. یہ جو آپ کو آج معاشرے میں جو عورتیں کمپلینٹ کر رہی ہیں کہ جناب اچھے مرد نہیں ہیں, اچھے ہسبینڈ نہیں مل رہے, وہ اچھے ہسبینڈ کیوں نہیں مل رہے؟ کیونکہ ان کی ماؤں نے بھی یہی سمجھا ہوگا, وہ بھی شاید بزی ہوں گی کسی اور چیز کے لیے. تو اس کی قیمت کون چکا رہی؟ آج عورت ہی تو چکا رہی ہے, عورت ہی تو چکا رہی ہے. کسی کی غلطی ہوئی, آپ کو اگر برا ہسبینڈ مل گیا
تو وہ کسی کی تربیت کی غلطی تو آج آپ بھی چکا رہی ہیں، معاشرہ بھی چکا، تو آج کی عورت پھر وہی غلطی کر رہی ہے. تو کیا اس معاشرے کو اچھے خامن دینا، اس معاشرے کو اچھے بچے دینا، اچھے معاشرے کی فیملی سٹرکچرز دینا، گھروں کو چلانا، جو کرپشنز ہیں، جو بے حیائیاں ہیں، جو سب کچھ باہر ہے، عورت کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. میں ایک ٹریڈیشنل جو کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے عورت کا بہت ہی پسی ہوئی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عورتوں کا بہت اسٹرانگ رول رہا ہے، لیکن عورتوں کا رول عورتوں کا رہا ہے. وہ پیچھے بیٹھ کے اپنے خامدوں کے تھرو جنگیں لڑتی رہی ہیں، وہ پیچھے بیٹھ کے اپنے خامدوں، اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کے تھرو کامیاب ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، گھروں کے اندر سیکیورٹی کے اندر بیٹھ کے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک یہ لمبا ہو جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، عورتوں کو ضرور کامیاب ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کو عورتوں کی طرح کامیاب ہونا چاہیے. آدمی کو بھی ضرور کامیاب ہونا چاہیے، لیکن آدمی کو آدمی والے رول میں کامیاب ہونا چاہیے. اور عورتوں کی اس وجہ سے سب سے نقصان بھی خود عورتیں اٹھا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ نسلیں بگڑ جائیں گی، اس طرح کے خاوند نہیں ملیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جب عورتیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، خود آدمیوں کے رول کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو وہ ایسے آدمی ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں. یہ ریسرچ ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریسرچ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو نیا بخار چڑھا ہوا ہے عورتوں کی، ورکنگ وومن کا، اس کا اثرات کیا آئے ہیں کہ اس نے عورتوں کی اپنی ججمنٹ غلط کر دی ہے. اب وہ سافٹر، ہمبل اور جناب کم پیسے کمانے والے مردوں کو ڈھونڈتی ہیں، کیونکہ کام تو وہ کر رہی ہیں. اب ان کو وہ بندے چاہیے جو بچوں کو سنبھال سکیں، جو گھر کو ایز اے ہاؤس ہسبینڈ بن سکیں. تو یہ دنیا میں ہو رہا ہے. جو آپ سے لوگ آگے ہیں، جو معاشرے آپ سے آگے ہیں، جنہوں نے یہ 20 سال 30 سال پہلے 40 سال پہلے یہ کام کیا تھا، اس کی وہ خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں کہ اب عورتیں کے سٹینڈرڈ بدل گئے ہیں. اور یہ ریسنٹ اگزامپل آپ کے سامنے ہے. مثلا یہ ایک ورڈ بولا جاتا ہے الفا میل، کہ جو فیمیلز ہیں، اب وہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا آدمی کا، اس کو الفا میل کہتے ہیں. اب ان کو الفا میل نہیں چاہیے، اب انہیں گھر چلانے والا آدمی چاہیے، سافٹ ہو، ان کی بات سن لے، گھر کے کام کر لے، کیونکہ وہ کما تو وہ بھی رہی ہیں. تو یہ ریسنٹ اگزامپل آپ کی وہ امیزون کے جیف بیزوس کی ہے، جس کی وائف نے اس سے طلاق لے لی، اور طلاق لے کے کس سے شادی کی؟ ایک اسکول ٹیچر سے شادی کر دی. ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، یہ ایگزیکٹلی اس نے وہی کیا. صاحب جیف بیزوس ایک الفا میل، ایک ٹریڈیشنل ٹیپیکل میل، ورکہولک، کام کرنے والا، سکسیسفل فائنینشلی اچیور. تو وہ بیگم کو پیسہ تو بیگم نے اس سے لے لیا اور شادی کر لی ایک اسکول ٹیچر سے، جو کہ ہمبل، فن لونگ، آلویز اویلیبل، گھر بیٹھا ہوا بیگم کے ساتھ گپے مار رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے. وہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ وہ ایز اے فیملی رول تو کسی نے پلے کرنا ہے. وہ پیسے عورت کے آ گئے، وہ پچھلے ہسبینڈ سے پیسے لے کے سیکیور ہو گئی، اب اس کو وہ چاہیے. تو جب بھی ایک فیملی میں دو لوگ ہیں، اگر ایک رول، یہ 8 کام ہیں 10 کام ہیں، یہ تو ہونے ہیں گھر میں. جب یہ 5 کام آدمی کرتا تھا تو 5 عورت کرتی تھی. اب اس 5 کاموں میں سے عورت نے اگر وہ چھوڑ کے دوسرے لے لی ہیں، تو صاحب ذرا جو کام عورت نے چھوڑے ہیں وہ کام آدمی شروع کر دے گا، تو اس کے بعد دوسرے کا کام کا ٹائم نہیں رہے گا. تو یہ معاشرہ کا پورا نظام ہی الٹا ہوئے جا رہا ہے. تو آئی تھنک I've said enough، میں نے کافی کہہ دیا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. میں اس کے اور کیا ہے، اس کے اوپر کتنی بات. علامہ اقبال کا ایک شعر آتا ہے، اس سے میں بات کو کلوز کرتا ہوں. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نہ زن، یعنی کہ جس ایسا علم جس سے ایک عورت نہ عورت ہو جائے، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. ایک ایسا علم جو ایک عورت کو نہ عورت بنا دے، جو عقل والے ہوش مند لوگ ہیں وہ ایسے ہی علم کو کہتے ہیں کہ یہ موت ہے، معاشرے کی موت ہے. تو جناب تھینک یو ویری مچ. اس پہ کوئی بحث کی، لڑائی کی، غلط کمنٹس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھیں، سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، آپ کی زندگی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و جزاک